وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلثوم ناز اور آج کا ٹاپک ہے قرآن کریم کی فضیلت اور خشیت الہی۔ خشیت الہی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کو وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ۔ قُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، قال علیک بتلاوۃ القرآن فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزُهْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ ابن حبان، کتاب البر والاحسان، حدیث نمبر 321۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمام امور کی بنیاد ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مزید وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کرو اور قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تیرے لیے زمین میں روشنی اور آسمان میں ذخیرے کا سبب ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ اقرأوا الزہروین البقرہ وآل عمران فإنہما یأتیان یوم القیامۃ کأنہما غامتان او غیابتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما۔ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن اخذھا برکۃ وترکھا حسرۃ ولا تستطيعوها البطلۃ۔ مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب فضل قراءۃ القرآن وسورۃ البقرہ، حدیث نمبر 84۔ ترجمہ: قرآن پڑھو، وہ قرآن قیامت کے روز اپنے ساتھیوں، اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ زہروین، اس کا مطلب ہے دو روشن نور۔ دو روشن نور۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بڑے بادل ہیں، یا دو بڑے سائبان ہیں، یا دو صف باندھے ہوئے پرندوں کی ڈاریں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل عقیدہ لوگ اس کو یاد کرنے اور پڑھنے کی قوت نہیں رکھتے۔ معاویہ بن سلام کہتے ہیں کہ حدیث میں لفظ بت لاہو سے مراد جادوگر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإنک منزلک عند آخر آیات تقرأها۔ ابو داؤد، کتاب الوتر، باب کیف یستحب الترتیل فی القراءۃ، حدیث نمبر 1464۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ترتیل سے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تیری منزل وہیں ہے جہاں تجھے آخری آیت کی قرأت پہنچا دے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا
الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم 3 حروف ہوئے، اور جس شخص نے اپنی زبان سے الف لام میم کو ادا کیا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے 30 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے، اس پہ نظر جمائے رکھنا عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اور قرآن کریم سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور قرآن پڑھنے والوں کے بہت زیادہ درجے ہیں، اور قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب اس کا دل چاہے کہ رحمان خود مجھ سے باتیں کرے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ رحمان جو ہے وہ انسان سے بات کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور تمہارے اوپر کون سے فرض میں نے عائد کر دیے ہیں، اور جن کو تم نے بجا لانا ہے، جن فرائض کو تو نے بجا لانا ہے۔ تو قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کو عام کریں، اور اس میں فہم و بصیرت کو حاصل کریں، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی قرآن ہے، اور قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ اور جس شخص نے اپنا سب کچھ قرآن کو مان لیا اور قرآن کی محبت کو دل میں رکھ لیا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیا، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا اور آخرت میں بھی اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض قوم کو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے بلند و بالا کر دیتا ہے، اور بعض قوم کو اللہ تعالیٰ فنا پست اور ذلیل کر دیتا ہے، اور بلند و بالا اللہ اسے کرتا ہے جو انسان قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور جو انسان قرآن کو سمجھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، عمل نہیں کرتا، تو وہ شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال میں سورۃ البقرہ کو مکمل کیا بما ترجمہ تفسیر۔ ایک آیت پڑھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت کو شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کی آیت کو جب پڑھیں تو غور و فکر کریں کہ اس قرآن نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے ہٹ کے زندگی بسر کریں گے، یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 2 ہی راستے ہیں دنیا کے اندر، ایک راستہ نجات کا ہے اور دوسرا راستہ ہلاکت کا ہے۔ اور 2 راستے کون سے ہیں وہ؟ ایک قرآن کو سیکھنے والا انسان جو اس پہ گامزن ہو گیا، ایک قرآن کو سکھانے والا جو اس پہ گامزن ہو گیا۔ یہ 2 راستے جو ہیں یہ نجات کے راستے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ راستے ہلاکت اور بربادی کے راستے ہیں۔ اور اگر انسان قرآن کو نہ سیکھے اور نہ سکھائے تو سمجھ لے کہ وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا ہے۔ اور جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بن گیا، اس کی دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور اللہ آخرت میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اور ہم دنیا کے لیے اتنی سٹرگل کرتے ہیں، حالانکہ دنیا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحشر ہے 28واں پارہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس کلام پاک کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے اس وجہ سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے اندر غور و فکر کریں۔ اور آج ہم کس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں؟ مومن جو ہے جب بھی نگاہ اٹھاتا ہے تو عبرت کی نگاہ اٹھاتا ہے، اس کا دیکھنا عبرت ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے، کوئی بے حیائی کے عمل کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بے حیائی میں مصروف ہے۔
اللہ تعالیٰ شیطان کے حربوں اور وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔